آپ نکاح ثانی کی ترغیب دینے میں اتنی احتیاط کیوں برتتے ہیں حالانکہ ہمارا دین ہمیں اجازت دیتا ہے؟ تو آپ کو میں نے روکا ہوا ہے بھائی، کرو. کبھی کہتے ہیں نہیں میں جہاد پہ جانے سے روکتا ہوں. میں آپ کو جہاد پہ جانے سے نہیں روکتا، جاؤ. جو ہمارے خلاف وی لاگ بنا رہے ہیں وہ تو ادھر ہی پھر رہے ہیں، آزادانہ گھوم رہے ہیں. میں نے تو یہاں اپنی زندگی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھی ہوئی ہے، تو ہمیں کون آگے کہتا ہے تو کرو یار دوسری تیسری چوتھی، کس نے منع کیا ہے؟ احتیاط نہیں، میں آپ کو دونوں رخ بتاتا ہوں. بڑے بڑے اسکالر کو آپ نے یہ بولتے ہوئے سنا ہوگا کہ دوسری تیسری شادی کرنا جو ہے اسلام میں جائز ہے، لیکن کیا آپ لوگوں نے کبھی یہ غور کیا ہے کہ خود انہوں نے جو ہے دوسری شادی کیوں نہیں کی؟ جیسے کہ بہت ایسے اسکالر ہیں جو یہ بولتے ہیں کہ اجازت ہے ہمارے اسلام میں، لیکن وہ خود نہیں کرتے کیونکہ انہیں جو ہے اپنی زندگی کے حقائق معلوم ہے کئی حد تک، کہ ایک شادی کر کے ہی جو ایک سیٹلمنٹ ہوتا ہے لائف کا، جو وہی ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے. لیکن دنیا میں ایسے بہت انسان آپ کو مل جائیں گے جو دوسری تیسری نکاح کرتے وقت یہ بولتے ہیں کہ وہ تو ہمارے اسلام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجازت دے رکھی ہے، تو اس وجہ سے ہم اگر کر رہے ہیں تو اس میں کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. لیکن اس ویڈیو میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہم سب کو بتانے والے ہیں کہ اسلام میں اجازت ہے، بٹ کس کنڈیشن میں ہے، اور علی مرزا صاحب جو ہے اس دوسری تیسری شادی کے خلاف کیوں ہیں. جس دن میں نے کہا نا کہ دوسری تیسری چوتھی کرنا حرام ہے، پھر آپ میرے اوپر گرفت کریں. میں آپ کو ایک ریئلٹی بتا رہا ہوں. میں تو آپ کو پہلی کے لیے بھی احتیاط کہتا ہوں، آپ دوسری کی بات کر رہے ہیں. میری تو ویڈیوز ریکارڈ ہیں کہ جو شخص گھر کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا اسے کوئی شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. روزے رکھے، ہاں اللہ توبہ کرے، حوروں کا انتظار کرے، دنیا میں کسی کی بچی کو ذلیل نہ کرے. آپ مجھے بتائیں نا، آپ کی بچی ہو بالکل تو اس قسم کے کسی نکھٹو کے والے آپ اپنی بچی کو کریں گے؟ پھر آپ کو مولوی پیشے کو جھوٹی حدیث سنائے کہ جی ایک غریب تھا تو ایک شادی کی اور غریب ہو گیا، دوسری کی اور غریب ہو گیا، چوتھی کی تھی تو پھر امیر ہویا. جھوٹی روایتیں گھڑی ہوئی. یہ آپ کو کوئی سنائے بھی آپ تو نہیں کسی کو دیں گے. تو وہ بھی تو کسی کی بچی ہے جس کو لا کے آپ جو ہے وہ اس جہنم میں پھینکنے لگے. تو ہم تو پہلی کے بارے میں بھی احتیاط کی بات کرتے ہیں. تو بالکل یہ احتیاط سے ہی بات ہوگی، کیونکہ اسلام نے اس طریقے سے بات نہیں کی ہوئی ہے جس بے احتیاطی سے آپ کو مولوی بتا رہے ہیں. اسلام میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ دوسری کرو، تیسری کرو، چوتھی کرو؟ یہ نہیں لکھا ہوا. اسلام میں تو اس کے الٹ لکھا ہوا ہے اگر انصاف نہ کر سکو تو ایک پر اکتفا کرو. دوسری تیسری چوتھی کی اجازت ہے، حکم نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، اجازت ہے. ٹھیک ہے اپنے سرکمسٹانسز ہیں ضرور کریں، لیکن اگر نیٹ ایک ہی رہ جاتی ہے، یہاں تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں جو دوسری کرتا ہے نا، یا تو پہلی سے ناراضگی ہوئی ہوتی ہے یا طلاق ہوئی ہوتی ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے، یا جیسے ہی اس کو پتہ چلتا ہے وہ پھر رہ جاتی ہے، اینڈ پہ ایک ہی بیوی رہ جاتی ہے. اس طرح کی اگر سیکنڈ وائف کرنی ہے تو پہلی وائف ہی بہتر ہے، کیونکہ باقی سارے معاملات، بچے اور خاندان کی ہمدردیاں پہلی بیوی کے ساتھ ہی ہوتی ہیں. دوسری جو بیوی آتی ہے نا، اس کی پہلی ساس تو آپ کی بیوی بن جاتی ہے، اور جو اس کی ساس ہے آلریڈی وہ بھی اس کو اپنا کمپٹیٹر سمجھنا شروع کر دیتی ہے. پہلی کے ساتھ ہمدردیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو ہم یہ آپ کو تصویر کا دوسرا رخ بتاتے ہیں. اگر آپ نے کرنا ہے، میں نے آپ کو نہیں روکا ہوا، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں آپ کو خام خواہ خوابوں کی دنیا میں رکھوں اور آپ کو ترغیب دلاؤں کہ آپ یہ ضرور کرو، میرے بھائی یہ وہ دم ہے جس کے ساتھ پورا ہاتھی لگا ہوا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ آپ نے کوئی جانور تو گھر لا کے نہیں باندھنا، سارے معاملات لے کے چلنے ہیں. اس لیے یہ سارے معاملات کو دیکھ کر جو افورڈ کر سکتے ہیں ضرور کریں، میں نے تو نہیں منع کیا. لیکن جو ایک کے بھی حقوق پورے نہ کر سکیں وہ کہیں گے جی انجینئر صاحب جو ہیں وہ بڑی احتیاط سے بتاتے ہیں. جی احتیاط سے ہی آپ کو بتائیں گے نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. اگر میں اپنے لیے یہ چیز سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات اس طرح احتیاط کے ساتھ چل سکتے ہیں تو آپ کو بھی وہی بتاؤں گا. آپ لا کے صحابہ کرام کی مثالیں دیتے ہیں، بھائی وہ کلچرل چیزیں تھیں وہاں پہ. پٹھانوں کے بھی کلچر میں ہے، عرب کے بھی کلچر میں ہے، وہاں دوسری تیسری شادی کو کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا. یہاں پہ تو ستیلے بہن بھائی تصور ہوتے ہیں، عرب میں ستیلے بہن بھائی نہیں تصور ہوتے. وہاں باپ ایک ہے تو وہ سگے بھائیوں کی طرح تصور ہوتے ہیں. یہاں تو ساری نارمز ادھر آ جائیں تو پھر تو ہم مانیں آپ کی بات کہ ہم بھی اس طرح کی ترغیبیں دلائیں. اور پھر میں نے آپ کو کہا کہ آج کے اس دور میں جس نے بھی دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے اور واقعی وہ بڑے لیول پہ دین کا کام کرنا چاہتا ہے
تو وہ بھائی ایک بیوی کے اوپر ہی اکتفا کرے. آپ دیکھ لیں جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, یار ڈاکٹر فرحت ہاشمی اس نے کیوں نہیں اپنے خامند کی دوسری تیسری چوتھی کروا دی؟ وہ ویڈیوز ریکارڈ کراتی ہیں نا, تو اپنے گھر سے شروع کریں نا. اپنے خامند کی ایک ہی شادی ہے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی بھی, ہاں ڈاکٹر ذاکر نائک کی بھی ایک ہی شادی ہے, غامدی صاحب کی بھی ایک ہی شادی ہے, طارق شمیر صاحب کی بھی ایک ہی شادی ہے, جتنے بڑے بڑے میں آپ کو اسپیکرز بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ دوسری اور تیسری کے ساتھ پھر وہ چیزیں جڑی ہیں کہ پھر زنانی ہی سنبھالو کہ دین دا کام کوئی نہیں کر سکتے. تو اس لیے میں یہ ساری چیزیں, باقی جو کر سکتا ہے ضرور کرے, جس نے جہاد کرنا ہے ضرور کرے, جس نے شادی کرنی ہے ضرور کرے, ہم نے کوئی نہیں روکا. میں کون ہوتا ہوں, میں تو کافر ہو جاؤں اگر میں دوسری تیسری چوتھی شادی کا انکاری ہو جاؤں کہ یہ کرنا ناجائز ہے, نعوذ باللہ. میں شریعت بدل سکتا ہوں, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام کیا کہتا ہے. جی, کیا ایک مرد 100 شادیاں کر سکتا ہے بشرطے کہ ایک وقت میں 4 بیویاں نکاح میں ہوں؟ 2 فوت ہو گئیں, 2 شادیاں کر لیں, پھر 2 کو طلاق دے دی, پھر 2 شادیاں کر لیں. یار یہ جو تماشا ہے نا, اسلام کے مزاج میں یہ چیزیں نہیں بیٹھتی ہیں. اس کو لے کر اگر آپ نے اس نیت سے شادی کی ہے نا کہ میں نے اسے طلاق دے دینی ہے, تو آپ کی شادی بھی اسٹیبلش نہیں, وہ والی شادی بھی نہیں ہوئی ہے. قرآن میں واضح ہے کہ چھپی دوستی اس طرح کے معاملات نہیں ہوں گے. شادی اسلام میں خاندانی نظام کو چلانے کے لیے, یہ ذہن میں رکھیے گا. طلاق دینے کے لیے اگر شادی ہے تو یہ وہی نکاح متع ہے, ایک رات کا نکاح. آپ 1 رات کا کہہ لیں, 1 سال کا کہہ لیں, 2 سال کا کہہ لیں, جو آپ نے فکس ٹائم کے لیے, جب آپ کی اس وقت یہ نیت ہے میں نے اس عورت کو چھوڑ دینا ہے, تو وہ شادی اسٹیبلش نہیں ہوئی ہے. لہٰذا یہ سوال تو مر گیا. باقی رہا 100 اگر آٹومیٹکلی ایسے ہو جائے تو ہو جائے. یہ وہی ہے جو آپ حلالہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حلالہ آٹومیٹکلی ہو جائے وہ علیحدہ بات قرآن میں ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی اور پھر وہ اپنی مرضی سے پہلے خامند کی طرف جانا چاہتی ہے, لیکن اگر کوئی عورت جان بوجھ کے ایسے کرتی ہے تو وہ تو لعنت فرمائی گئی ہے. ابن ماجہ میں حدیث ہے, لعنت کرنے والے اور کروانے والے کے اوپر لعنت ہے. تو یہ وہی چیز ہے. میرے سسرال والے کہتے ہیں کہ جب بارات لے کر آنا تو ساتھ ڈھول وغیرہ بھی لے کر آنا. یہ کون سے سسرال والے ہیں یار؟ اس دن تو جو بیچارے اپنی بچی دے رہے ہوتے ہیں وہ تو غم کی حالت میں ہوتے ہیں. ان کے گھر جا کے آپ نے ڈھول پیٹنا ہے, ان کے غم میں اضافہ کرنا ہے. اگر آنسو نہیں بہا سکتے ان کے ساتھ تو کم از کم ڈھول تو نہ پیٹے. جی, تو یہ بات ان کو بتائیں, میرے خیال ٹال لی جائیں گے. جی, مطلب میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ہمارے اسلام کے بارے میں اس چیز کو لے کر کے نا کافی زیادہ مذاق بنایا جاتا ہے. یہ کہتے ہوئے میں نے سنا ہے جو نن مسلم ہوتے ہیں ان لوگوں کو میں نے اکثر ان ساری ٹاپک پہ مذاق بناتے ہوئے اکثر سنا ہے کہ ہمارے اسلام میں تو 2-4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے, اللہ نے حکم دیا ہے. تو لیکن میں ان لوگوں کو بولنا چاہوں گی کہ آپ پہلے اسلام کے بارے میں سمجھو اور سنو کہ آخر ایگزیکٹلی اسلام کس صورت میں اس دوسری شادی یا تیسری شادی کا جو ہے حکم دیا ہے. یہ اپنے شوق کے لیے نہیں یا صرف اپنے جو ہے ایس موج کے لیے نہیں دے رکھا ہے کہ آپ دوسری یا تیسری شادی کر سکتے ہو. اللہ نے تو ہمیں حکم دیا, حکم نہیں دیا, اجازت ہے پر حکم نہیں ہے کہ آپ کو ان کا حکم ہے اور یہ ماننا ہی پڑے گا. دوسری تیسری نکاح جو ہے آپ کو کرنی ہی پڑے گی. تو اس ویڈیو میں بہت ہی کلیئر طریقے سے علی مرزا صاحب نے ہم سب کو بتایا کہ کس کنڈیشن میں جو ہے ہم نکاح کر سکتے ہیں, دوسری تیسری, یا پھر بڑے بڑے اسکالر جو ان ساری باتوں کو بتاتے ہیں کہ ہاں دوسری تیسری نکاح کرنا جو ہے جائز ہے, لیکن وہ خود آپ دیکھیں کہ وہ ایک ہی بیوی کے ساتھ ہے. جیسے کہ اس ویڈیو میں بڑے بڑے اسکالر کا نام بھی کہا ہے علی مرزا صاحب نے, جیسے کہ طارق جمیل صاحب اسلام کی جو دعوت دیتے ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے بھی جو ہے ایک ہی شادی کر رکھی ہے. تو جو کہنے کا مقصد تھا علی مرزا صاحب کا وہ آپ سب نے بالکل سنا ہوگا اور سمجھا ہوگا. تو اور میرے خیال سے جو آپ سب کے من میں ان ساری چیزوں کو لے کے سوال تھے وہ کہیں حد تک کلیئر ہو چکی ہوگی علی مرزا صاحب کی ویڈیو کو دیکھ کر کے. تو بہرحال آج کا ویڈیو یہیں تک کا, اجازت دیجیے ایک نیو ویڈیو ریئیکشن میں. تب تک لیے اللہ حافظ, دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. بائے بائے.